مجلس برپا تھی، حضور حجرہ انور میں تھے، وہاں سے اٹھے اور خرامہ خرامہ اس مجلس میں تشریف فرما ہو گئے۔ صحابہ مجلس برپا کیے ہوئے تھے تو فرمایا ما اجلسکم، صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ جلسہ کاہے کا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ جس طرح کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ مصروف ترین وقت ہوتا ہے عصر سے مغرب تک کا وقت، اور آپ اس ہجوم کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں تو کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو آپ کا برجستہ جواب ہوگا کہ ہم آقا کریم کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو بات ختم ہو جائے گی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما اجلسکم، یہ جلسہ کاہے کا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ تو جو انہوں نے جواب دیا وہ سنیے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا۔ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ ہم اس پر شکرانہ ادا کر رہے ہیں کہ حضور آپ ہمیں نصیب ہوئے۔ اب آقا کریم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ حلف دے سکتے ہو، قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی کام کے لیے بیٹھے ہو، کوئی اور مقصود نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم حلف دیتے ہیں۔ باقاعدہ حضور نے ان سے حلف لیا اور انہوں نے باقاعدہ حلف دیا۔ اب ان کے چہروں پر استجاب کسی کیفیت تھی کہ حضور نے ہم سے حلف کیوں لیا ہے، جبکہ عمومی طور پہ ایسی چیزوں پہ حلف نہیں لیا جاتا۔ تو خیر انہوں نے حلف دیا، بطیب خاطر دیا، لیکن ایک سوال تھا اور وہ پیدا ہوا۔ تو آقا کریم نے ان کے چہروں پہ پھیلی ہوئی حیرت کو دیکھا تو فرمایا میں تم سے ابھی جو حلف لیا ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لیا، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے حلف سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں مجلس برپا کیے ہوئے بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور انہوں نے مجھے آ کے بتایا محبوب آپ یہاں تشریف فرما ہیں، ذرا باہر تو نکل کے دیکھیے، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے۔ وہ عمل کون سا تھا جس عمل پر رب ہو کے ناز فرما رہا ہے؟ وہ صحابہ مل بیٹھ۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول فرما لی جائے اور اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو 15 صدیاں بیت گئی، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک حضور علیہ السلام کی صورت میں انعام خداوندی کے پانے پر شکریہ کا حق ہے تو وہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ایک شام کی محفل میلاد کیا ساری زندگی بھی گزارتے ہیں حضور کے نام پر، پھر بھی حق کے شکر ادا نہ ہو پائے۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا ایک عضو اور ایک بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، ساری زندگی ان کے نام کے قصیدے پڑھے، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ میں کہتا ہوں خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور تشریف نہ لاتے، ہمیں یہ بھی نہ پتہ چلتا کہ ہم کون ہیں۔ اور مجھے یہ بتاؤ جس سے خود بھی نہ پتہ ہو کہ میں کون ہوں اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اور جو اپنا بھی نہ ہو، جس سے یہ بھی نہ پتہ ہو کہ میں کون ہوں۔ تبھی تو انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اپنے سے اتنا بے خبر ہے کہ پتھر کی مورتیوں کے آگے اپنی پیشانی کا تقدس پامال کر رہا ہے، مٹی کے مادھوؤں کے آگے سجدہ ریز ہے، لکڑی کے اوثان اس کے معبود بنے بیٹھے، اجرام فلکیہ کو، چلتے پانیوں کو، بہتے دریاؤں کو، اور ہواؤں کو اور جلتی آگ کو اس نے اپنا معبود مانا، درختوں کو، مظاہر فطرت کو اس نے اپنا خدا مانا۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے، یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا، پیپل کے درختوں کو اور برگد کے درختوں کو اس نے اپنا خدا مانا۔ اس نے کہاں کہاں اپنی پیشانی کا تقدس پامال نہیں کیا، اس نے حشرات الارض کو
اس نے چوپایوں کو، اس نے درندوں کو، اس نے شیروں اور ہاتھیوں کو اپنا خدا مانا، اس نے سانپوں اور بچھوؤں کو اپنا معبود مانا، اس نے گائے کے آگے اپنی پیشانی کا تقدس پامال کیا، اس نے جانوروں کو خدا مانا۔ یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے آ کے بتایا میاں یہ تیرے معبود نہیں، تیری دہلیز کے نوکر ہیں، کائنات کا چرخ تیرے گرد گھوم رہا ہے، تو مقصود کائنات ہے۔ نہیں تو دیکھ چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، چل میں نہیں تو اسے کہہ دے اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور قدموں میں سلامیاں پیش کرتے ہیں، پتھر بول کے رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ اب انسان کو پتہ چلا کہ جن کو میں معبود مان رہا تھا وہ تو میری دہلیز کے نوکر نکلے، وہ تو انسان کے اشاروں پہ بھاگتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا میر ابھی، دنیا کا چرخ تو تیرے گرد گھوم رہا ہے اور اے انسان تو کس کے گرد گھوم رہا ہے۔ اب اس کی آنکھ کھلی، اب اس کو سمجھ آئی، اب اس کی ٹون بدل گئی، لہجہ تبدیل ہو گیا۔ اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اب بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے۔ خاموش رہیں بچے، میری طرف متوجہ رہیں، آپ کی توجہ مجھے چاہیے۔ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اب کہتا ہے مجھے انسان رہنے دو، یہ میرے لیے شرف ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج، اسے اب سمجھ میں آیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ اب سمجھ میں آیا۔ یہ نائب الہی ہے، یہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اس کو اب سمجھ میں آیا۔ اب اسے پتا چلا تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خود ہی کا راز نہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خود ہی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیل تند رود کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اس سے